السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتے ہیں آپ تمام سسٹرز خیر و عافیت سے ہوں گی اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آپ کی طرف ہر بننے والا شر خیر میں بدل دے، آمین۔ اور امید ہے آپ لوگوں نے فرائیڈے بھی بہت اچھے سے گزارا ہوگا۔ پیاری سسٹرز، ہم لوگ سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 98 تک ترجمہ اور سورۃ الانعام آیہ مبارکہ 97 تک تفسیر کر چکے تھے۔ آج کا لیسن ٹرانسلیشن کا آیہ مبارکہ 100 تک پڑھیں گے اور تفسیر کا لیسن 2 آیہ مبارکہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، آیہ مبارکہ 98 اور 99۔ تو آئیے لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم بارک لنا فی اوقاتنا اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیہ مبارکہ 99۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَظِرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وجنات من عناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون۔ ٹرانسلیشن۔ وَهُوَ الَّذِي، اور وہی پاک ذات ہے، انزل جس نے اتارا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرجنا تو نکالا ہم نے، بھی ساتھ اس کے، نبات کل شیء نباتات ہر چیز کی، فاخرجنا تو نکالا ہم نے، منہ اس سے، خاضرن سبزہ، نخرجو نکالتے ہیں، منہ اس سے، حبا متراکبہ دانے تہ بتہ، ومن النخل من طلعها کنوان دانیہ، اور کھجوروں میں سے اس کے گابے ہیں جھکے ہوئے، وجنات من عناب، اور باغات ہیں انگوروں کے، والزیتون، اور زیتون کے، والرمان، اور انار کے، مشتبہ وغیر متشابہ، ملتے جلتے بھی ہیں اور نہیں بھی ملتے جلتے، انظروا دیکھو، الی ثمرہ اس کے پھل کی طرف، اذا اثمر جب وہ پھل لائے، وینعہ اور اس کے پکنے کی طرف، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون بے شک اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں ایمان لانے والے لوگوں کے لیے۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ، اور بنا لیے انہوں نے اللہ کے لیے شریک، یا مقرر کر لیا انہوں نے اللہ کے لیے شریک جنوں میں سے، وَخَلَقَهُمْ، اور حالانکہ پیدا کیا انہوں نے، وَخَلَقَهُمْ، اور حالانکہ پیدا کیا اس نے ان کو، وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ علم، اور مقرر کیے اس کے لیے بیٹیاں اور بیٹے اور بیٹیاں بغیر علم کے، سبحانہ وتعالی عما یصفون، پاک ہے وہ اس سے اور بہت بلند و بالا ہے اس سے جو کچھ وہ بیان کرتے ہیں۔ تفسیر آیہ مبارکہ 98 سے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ فَمُسْتَقَرٌّ وَمُسْتَوْدَعٌ قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ۔ ہم لوگ اللہ رب العزت کے بہت بڑے بڑے کمالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے کمال قدرت سے کائنات کا وجود بخشا، اور کائنات کا ایک سرکل ہے جو چل رہا ہے اور کتنے خوبصورت طریقے سے چل رہا ہے۔
پھر اللہ سبحانہ و تعالی انسان کی تخلیق کی طرف توجہ دلا رہی ہیں۔ کیا انسان خود پہ غور کر کہ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے تمہیں پیدا کیا اور ایک ہی جان سے پیدا کیا، اور ایک جان سے مراد کون ہے؟ سیدنا آدم علیہ السلام، جو کہ سب انسانیت کے والد ہیں۔ تھوڑا سا جو سورہ نساء کا ابتدائیہ ہے اس پہ غور کر لیجئے گا کہ سورہ نساء کے ابتدا میں کیسے ہم نے پڑھا تھا۔ ادھر بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اس کی تخلیق کی طرف توجہ دلائی اور کیا فرمایا؟ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ۔ کیا فرمایا کہ نفس واحدہ سے تمہیں پیدا کیا، وخلق منہا زوجہا، اور اس سے اس کے جوڑے بنائے، یعنی کہ اس سے اس کی بیوی بنائی۔ سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا کر کے یوں ہی اکیلے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ان کی زوجہ کو بھی بنایا ان کے لیے۔ فَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور بہت سارے ان سے مرد اور عورتیں بھی پھیلا دیے، یعنی کہ جو جوڑے کا سسٹم تھا وہ مزید ایسا پھیلایا کہ جدھر دیکھو انسان ہی انسان ہے۔ تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کے نشانات ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی وہی موضوع دہرایا جا رہا ہے کہ اپنی تخلیق کی طرف توجہ کرو۔ وہی پاک ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک نفس سے، فمستقر و مستودع، تو اس کے لیے پھر ایک مقرر ہونے کی جگہ ہے، یعنی کہ ایک ٹھہرنے کی جگہ ہے، اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے۔ اس سے مفسرین نے مختلف اس کے مفہوم بیان کیے ہیں۔ ایک تو اس سے یہ مراد کہ انسان کا دنیا پہ رہنا اور پھر سونپا جانا، یعنی کہ انسان مرنے کے بعد جو اس کی قبر ہے اس کی طرف توجہ دلائی کہ تمہیں یوں ہی نہیں چھوڑ دیا بھٹکتے ہوئے، بلکہ دنیا پہ ایک رہنے کی جگہ مقرر کی جہاں تم اپنے گھروں میں سکونت اختیار کرتے ہو، پھر مرنے کے بعد تمہارا زمین میں بندوبست کر دیا، تمہیں سکھا دیا کہ کس طرح پھر قبر میں دفنانا ہے، یا پھر اگر کوئی انسان جہاں بھی کوئی مر کر چلا جاتا ہے تو وہ اس کی قبر ہی ہے، جیسا کہ کچھ لوگ ڈوب کر مر جاتے ہیں، کچھ لوگ جل جاتے ہیں۔ الغرض کے جو اس کی برزخی زندگی ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علم میں ہے، وہ اس نے مقرر کی ہے کہ انسان نے دنیا پہ کتنا رہنا ہے، اور پھر اس کے بعد قبر کی زندگی کتنی ہے، برزخی زندگی کتنی ہے۔ تو دوسرا مفہوم اس سے رحم مادر یا پھر باپ کی پشت، یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ انسان رحم مادر میں کتنا عرصہ ٹھہرتا ہے، اور پھر کیسے وہ اس کی پیدائش کا مرحلہ آتا ہے، یا پھر اس سے پہلے جب وہ دنیا پہ وجود اس کا نہیں ہوتا، مادہ تولد کو کیسے باپ کی پشت میں ٹھہرا دیا محفوظ جگہ پہ، اور کس طرح قدرت کے کرشمے سے اس کو ایک بچے کی شکل میں رونما کیا۔ تو یہ اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ کی قدرت کی کمال نشانات ہیں۔ اگر اللہ کو پہچاننا ہے تو انسان کے وجود سے ہی پہچان لو۔ پھر اللہ سبحانہ ہوا تعالیٰ اس طرف توجہ دلا رہے ہیں، ایک شکایت والا انداز بھی ہے اور ایک ڈانٹ والا انداز بھی ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، تحقیق ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی اپنی آیات ان لوگوں کے لیے جو سمجھ رکھتے ہیں، جو سمجھ بوجھ رکھنے والے ہیں، ان کے لیے وہ کھول کھول کر وضاحت سے اپنی آیات، اپنی نشانیاں بیان کر دی ہیں۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالی پانی کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، پانی کے بعد پھر نباتات کی طرف۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی تو پاک ذات ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا۔ پانی کے کتنے فائدے ہیں کہ انسان کی جو زندگی کا انحصار ہے وہ پانی پہ ہے۔ انسان کو کھانے کو کچھ بھی نہ ملے، پانی اگر ملتا رہے تو انسان کے زندہ رہنے کے چانس باقی رہتے ہیں۔ اور پھر پانی سے مزید کھیتیاں سیراب ہوتی ہیں، کھیتیوں سے سبز باغ لہلہاتے ہیں، اور ایک وقت وہ بھی ہوتا ہے کہ بہت شدید گرمی ہوتی ہے، باغ اور کھیتیاں خشک ہو جاتی ہیں، یہاں تک کہ گویا کہ وہ مردہ ہو چکی ہیں۔ جب بارش برستی ہے، پانی آسمان سے برستا ہے، تو کس طرح وہ ان کے اندر زندگی کا وجود نظر آنے لگتا ہے۔ وہی سوکھے باغ، سوکھی کھیتیاں لہلہانے لگتی ہیں، ہر چیز کے اندر زندگی کا وجود نظر آنے لگتا ہے۔
پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو نکالی ہم نے اس سے ہر چیز کی رویدگی، ہر چیز کی نباتات. فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ حَذِرًا، تو نکالا ہم نے اس سے چارہ. نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، اس سے ہم نکالتے ہیں دانے متراکبہ طے بتہ یا ایک پر ایک چڑھا ہوا. یہ دانے کی جو مثال ہے یہ بھی رب تعالیٰ کی کمال قدرت کی نشانی ہے کہ اگر آپ سٹے کی طرف دیکھیں یا گندم کو ہی دیکھ لیں، کیسے گندم کا جو سٹا ہوتا ہے، گندم کے پودے ہوتے ہیں، کس طرح دانے کے اوپر دانہ چڑھا ہوتا ہے، اس طرح بہت نفاست کے ساتھ دانے اندر چسپاں کیے گئے ہوتے ہیں. یا اس کے علاوہ مکئی کے باغ کو دیکھ لیں، مکئی کے باغ کو کبھی دیکھیں تو کس طرح اس کے اندر چھلی کے سٹے لہلہا رہے ہوتے ہیں اور اس کے کمال قدرت کے ساتھ چھلی کے دانے طے بتہ اندر چسپاں کر دیے ہوتے ہیں. یا اس کے علاوہ کچھ اور دیکھ لیں، جس طرح انار ہیں، انار کے دانے کس طرح طے بتہ اندر جڑے ہوتے ہیں بہت نفاست کے ساتھ. تو ان سب کو بنانے والی ذات ایک ہی ہے، وہ ہے رب تعالیٰ کی ذات. تو کیا کوئی اور ایسا خالق مالک مدبر ہے جو اتنی نفاست سے یہ سب کچھ کر سکے؟ یا پھر کنوں کی طرف ہی توجہ دیکھیں کہ کنوں کس طرح یوں لگ رہا ہوتا ہے جیسے دانے ہیں اندر، لیکن دانوں کے اندر بھی کیسے رس بھرا ہوتا ہے. وہ یہ نہیں کہ انسان کھولے تو فوراً سے رس نکل کے باہر گر جائے، بلکہ بہت اچھے طریقے سے اندر اس کو محفوظ کر دیا ہے. جب انسان اس کو کھاتا ہے تو رس جو ہے وہ انسان کے منہ کے اندر بہت اچھے طریقے سے انسان کو لذت بخشتا ہے اور انسان کی غذائیت کے لیے بہت ہی اعلیٰ ہے. پھر مزید کھجور کی طرف توجہ دلائی وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا كِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجوروں کے پھل میں سے جس کے خوشے بہت نرم جھکے ہوئے ہوتے ہیں. اور کھجور تو ویسے بھی انسان کے لیے بہت ہی زیادہ صحت بخش ہے، انسان کی روحانیت کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہے. اور اس کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کھجور ہے وہ گھر بھوکا نہیں ہے، کیونکہ کھجور کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت ہی زیادہ انرجی رکھی ہے. اور اس کے علاوہ جو کھجور کا درخت ہے اس کے ساتھ مومن کی مثال دی گئی کہ جس طرح وہ دوسروں کو فائدہ دینے والا ہوتا ہے، کھجور کا درخت ہمیشہ ہی بلند و بالا ہوتا ہے اور ہمیشہ ہی پھل دیتا ہے. اسی طرح بندہ مومن بھی دوسروں کے لیے فائدہ مند بھی ہوتا ہے اور ہمیشہ ہی دوسروں کو نفع بخشتا ہے اور ہر حال میں قائم دائم رہتا ہے، اپنے مشن کو نہیں چھوڑتا، اپنے مشن میں ہمیشہ گامزن رہتا ہے. اور کمال اس چیز کا کہ کھجور کا جو درخت ہے اس کی کوئی بھی چیز بیکار نہیں جاتی. اس کے خوشے، اس کی ٹہنیاں، اس کی جڑ، اس کا جو تنا ہے، ہر چیز ہی فائدہ مند ہوتی ہے. اور سب سے بڑھ کے کہ وہ صحرا میں بھی بہت پھل دیتا ہے. صحرا میں تنہا کھڑا رہتا ہے، چاہے اس کے اوپر طوفان آئیں، آندیاں آئیں، کچھ بھی ہو. اسی طرح بندہ مومن بھی چاہے اس کے اوپر زمانے کے کتنے ہی حادثے پیش آئیں، لیکن وہ بہت مضبوط اپنے تنے پہ، اپنی توحید پہ قائم رہتا ہے، کبھی اپنی مشن کو نہیں چھوڑتا. اور کھجور کی طرح بہت مٹھاس دینے والا ہوتا ہے، اخلاق کا بہت اعلیٰ ہوتا ہے. اور بندہ مومن کے اندر بھی اسی طرح ہمیشہ ہی جھکاؤ رہتا ہے. جس طرح کھجور کے جو خوشے ہیں جب وہ پک جاتے ہیں، لٹک جاتے ہیں، وزنی ہو جاتے ہیں تو دکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں، اور پھل پک کر جب تیار ہوتا ہے تو اس کے اندر بہت غذائیت ہوتی ہے. اسی طرح بندہ مومن بھی جب اس کے اوپر زمانے کے حادثے آتے ہیں تو وہ بندہ مومن پہلے سے بھی زیادہ نکھر جاتا ہے اور اس کا اخلاق بھی مزید نکھر کر سامنے آتا ہے. پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ توجہ دلا رہے ہیں وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ، اور مزید باغات ہیں کس کے؟ انگوروں کے اور زیتون کے اور انار کے. مشتبہم وغیرہ متشابہ، ملتے جلتے بھی ہیں آپس میں اور نہیں بھی ملتے جلتے. اب جس طرح دیکھیں کہ انگور ہے، انگور کے اندر کوئی دانہ نہیں، کوئی گٹھلی نہیں. کچھ انگور جو بڑے سائز کا ہوتا ہے اس کے اندر اگرچہ دانے ہوتے ہیں، لیکن جو کچھ انگور ہوتے ہیں ان کے اندر دانے نہیں ہوتے، ان کے اندر صرف مٹھاس ہی ہوتی ہے.
اور پھر زیتون بھی بہت قسم کی ہوتے ہیں، ان کی بہت قسمیں ہوتی ہیں اور اس کو مبارک بھی کہا گیا، زیتون مبارک بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ اور ان کو جو کہا گیا کہ باہم ملتے جلتے ہیں، کیونکہ جو انگور ہوتے ہیں اور زیتون کچا ہوتا ہے، بعض اوقات یہ بہت ہم شکل ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے بہت مشابہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات زیتون اور کلر کے ہوتے ہیں یا پک کر ان کا جو کلر ہے وہ چینج ہو جاتا ہے، تو اس لحاظ سے کہا گیا کہ وغیرہ متشابہ اور باہم ملتے جلتے نہیں بھی ہوتے۔ اور پھر بعد رمان اور انار کی طرف بھی توجہ دلائی کہ اس کو دیکھو کس طرح طے بتہ دانے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت نفاست سے چسپاں کر دیے ہیں۔ کوئی انسان کے بس کی بات نہیں کہ وہ ایسی کاریگری تیار کرے، اس طرح خوبصورتی کے ساتھ کوئی کاریگری بنائے یا پھر اس کے اندر ایسے رس گول دے جیسے انار کے دانوں کے اندر رس ہوتا ہے۔ پھر مزید فرمایا کہ صرف ان پھلوں کو دیکھ کر خوش ہی نہ ہو، ان کو کھا ہی نہ لو، بلکہ انظروا الی ثمرہ، دیکھو اس کے پھلوں کی طرف۔ دیکھنے کا مقصد کیا ہے؟ صرف دیکھ کر پکڑ کے کھا نہ لو، بلکہ اس کو دیکھو کہ کس طرح نفاست کے ساتھ بنایا ہے اور کس نے اس کو بنایا ہے۔ کیا یہ خود سے خود بن گیا ہے؟ نہیں، بلکہ ایک ذات ہے جو بنانے والی ہے۔ پھر مزید فرمایا اذا اثمر، جب پھل دے، یعنی کہ جب پھل کچا ہو، ابھی تیار ہوا ہے، تو اس کی طرف ہی توجہ دلائی کہ اس کو دیکھو، اللہ کی قدرت کی نشانی پہچانو۔ پھر مزید وینعہ، اور اس کے پکنے کی طرف بھی توجہ دلاؤ کہ کس طرح پک کر تیار ہو جاتا ہے اور خوبصورت دکھتا ہے، اور اس کے اندر لذت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جو کچا پھل ہوتا ہے وہ انسان کے صحت کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، لیکن جب پھل پک کر تیار ہوتا ہے تو وہ لذت بھی دیتا ہے اور انسان کو قوت بھی دیتا ہے، اور کچھ پھل روحانیت بھی دیتے ہیں، جس طرح کہ زیتون ہے وہ انسان کی روحانیت کے لیے بہت فائدہ مند ہے، اسی طرح کھجور ہے وہ بھی، اور بھی کچھ پھل ایسے ہیں کہ جو انسان کی روحانی صحت کے لیے بھی بہت ضروری ہوتے ہیں، بہت فائدہ مند ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک اور بات بہت اہم کہ یہ جو پھل ہیں یہ کس طرح پک کر تیار ہوتے ہیں۔ کیا یہ صرف سائے میں ہی پکتے ہیں یا کہیں اندھیری کوٹری میں پک جاتے ہیں؟ نہیں، بلکہ دھوپ میں جب ان کو تیز دھوپ لگتی ہے تب پھل پک کر تیار ہوتے ہیں۔ کچھ پھل جس طرح پہلے کھجور کے بارے میں بھی کہا گیا کہ صحرا میں ہوتی ہے اور بہت بلند و بالا اس کا جو تنا ہوتا ہے وہ بہت اونچی جگہ پہ واقع ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر ان کو تیز دھوپ نہ لگے تو یہ ان کا پھل خراب ہو جائے، یہ کچا ہی رہ جائے، یہ پکے نہ۔ تو اسی طرح بندہ مومن جو ہے جب زمانے کی حادثے اس کو پیش آتے ہیں، زمانے کے نشیب و فراز سے گزرتا ہے، تو وہ پک کر تیار ہو جاتا ہے، اس کا اخلاق بھی نکھرتا ہے اور مزید وہ اللہ کے کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس کے اندر میچورٹی آ جاتی ہے، وہ اللہ اخلاق کا مالک بن جاتا ہے۔ لیکن اس کے برعکس جو انسان زمانے کے نشیب و فراز سے نہیں گزرتا، آسائشوں میں رہتا ہے، راحتوں میں رہ کر زندگی گزارتا ہے، تو اس کے اندر ویسی میچورٹی نہیں آتی اور نہ ہی اس کا اخلاق ویسے نکھرتا ہے۔ تو اسی طرح خود کو چیک کرتے رہو کہ زمانے کے جو حادثات ہیں انسان کو مزید نکھار رہے ہیں یا کہ انسان کو مزید بد اخلاق بنا رہے ہیں۔ اگر تو انسان کے اندر میچورٹی آ رہی ہے، انسان کا اخلاق مزید نکھر رہا ہے، تو پھر اس کے لیے بہت یہ فائدہ ہے۔ ایسا شخص یقیناً اللہ کا مقرب بن جائے گا اور ایسا شخص انسانوں کی نظروں میں بھی اچھا ہو جائے گا، ہر انسان ایسے انسان کا قرب چاہے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات ایک عام سا انسان ہر انسان کے آنکھوں کا تارا بن جاتا ہے، کیونکہ اس کا اخلاق نکھر کر بہت خوبصورت ہو جاتا ہے، وہ انسانوں کے بھی فائدہ مند ہوتا ہے اور اللہ کے لیے بھی بہت دین کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، ہر ایک جگہ پہ اب خود کو پیش کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر مزید اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لانے والے ہیں، جو واقعی اللہ کی قدرت کو پہچان کر مان جاتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، خود سپردگی کر دیتے ہیں، ان کے لیے اس میں بہت بڑی بڑی اللہ کی نشانیاں ہیں۔ ایسے لوگ دور سے ہی دیکھ کر اللہ کی قدرت کو پہچان جاتے ہیں
اللہ کے لیے خود کو وقف کر دیتے ہیں، اطاعت خم کر دیتے ہیں، خود کو جھکا دیتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کی روشنی میں اپنا جائزہ لیں گے کہ ہمارا حال کیا ہے، مشکلات میں ہمارا حال کیا ہوتا ہے، اپنا جائزہ لیں گے۔ کیا خود کو ہم مزید نکھارتے ہیں یا کہ مزید پستیوں کی طرف جاتے ہیں؟ کیونکہ مشکلات اور ناساز حالات انسان کو مزید نکھارتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اپنا بندہ بناتے ہیں، اپنے کام کے لیے پھر چن لیتے ہیں جب انسان استقامت اختیار کرتا ہے اور مشکلات پہ صبر کرتا ہے۔ سبحانک اللہم ربنا و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔